یہ 5 منٹ بہت قیمتی بنا دیں گے آپ کے زندگی کو۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے اس میں تفضیل کے متعلق ہے۔ تھوڑا سا آج ریکارڈنگ ہماری فرسٹ ہے تو اس لیے تھوڑا سا بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ہم نے فلیکس پہ رکھا کہ کسی نے ایک بک لکھی ہے، ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور یو ایس اے میں رہتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا کام ہے، انہوں نے ایک بک کمپائل کی ہے اور محنت کی ہے انہوں نے ماشاءاللہ۔ پورے قرآن پاک میں سے 500 ایسے الفاظ انہوں نے نکال دیے ہیں کہ اگر وہ 500 الفاظ آپ یاد کر لیں تو آپ قرآن پاک کا 82% ترجمہ جان جائیں گے۔ اور انہوں نے ثابت کیا، جیسے میں نے اس پہ اوپر لکھا، قرآن پاک کے کل الفاظ تقریباً 77,800 ہیں، ان میں 500 الفاظ ایسے ہیں جو 64,282 مرتبہ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ تو 64,282 الفاظ آپ صرف اس رمضان میں جان جائیں گے، باقی صرف تقریباً کیا رہ جائے گا، کوئی 20,000 الفاظ رہ جائیں گے جن کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ 20,000 الفاظ بھی اگر ہم ڈاکٹر پروفیسر عبدالرحمن طاہر صاحب کی کتاب کو پڑھ لیں تو انہوں نے ثابت کیا ہے، پورا قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے کہ جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 65% الفاظ قرآن پاک کے اردو میں ہی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں ہی استعمال ہوتے ہیں، صرف آپ نے علامتوں کو جاننا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ سفر میرے ساتھ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ بھی کہیں نہیں گئے، میں بھی کہیں نہیں گیا، ہم اسی ایک علاقے کے ہیں، تو ہم کم از کم قرآن پاک تو جان لیں۔ تو میں نے وقت نکال دیا ہے، اب آپ کس باری رہ گئی ہے کہ آپ وقت نکالیں، میرے ساتھ جڑیں تاکہ آپ دین کو جان سکیں۔ تو آئیے آج اس کا یہ سبق ہے۔ میں نے آپ کو واٹس ایپ گروپ کے اوپر اندر بھی شیئر کر دیا ہے، 2 کالم ہے، اس کا ایک سیکنڈ کالم جو ہے لیفٹ سائڈ پر جو کالم ہے، ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کسی کے پاس موبائل ہے تو اپنے موبائل کے پر جو میں نے پیج شیئر کیا ہے اس کو اپنے سامنے کھول لیں اور اس کا لیفٹ سائڈڈ جو کالم ہے اس کو ہم پڑھنے لگیں۔ اس میں ہے اس میں تفصیل جیسے انگلش میں ڈگریز ہوتی ہیں، سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، سیکنڈ ڈگری جو ہوتی ہے، اس میں ڈگریز ہوتی ہیں۔ تو اس میں اشد، اعلی، اعلم، اقرب، اکبر، اکثر، اس میں سے ایک اکثر ہوگا، اکثر، احسن۔ دیکھیں یہ ایک ہی وزن پر آ رہے ہیں، افعالو کے وزن پر۔ اس وزن پر جو لفظ آتا ہے اشد، اعلم، اقرب، اکبر، اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ یا سب سے زیادہ۔ اس کے بعد اصل میں حرف جار آتا ہے، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منذ، مزخلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الی، یہ حروف جارہ ہیں، یعنی زیر دیتے ہیں۔ وہ بعد کی بات ہے لیکن صرف آپ کو اس میں ریکارڈنگ میں لانے کے لیے۔ اس کے بعد حرف جر ہوتا ہے یا اس میں یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کر آتا ہے، پھر اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ تو لہذا آج کے ایکٹیویٹی میں ہم نے یہ الفاظ یاد کرنے ہیں، اشد۔ دیکھیں یہ قرآن پاک میں 31 مرتبہ آیا ہے، اس کا معنی ہے بہت سخت، سب سے زیادہ شدید، شدید ترین۔ اعلی، یہ قرآن پاک میں 11 مرتبہ آیا ہے، اس کا معنی ہے بہت بلند۔ اعلم، یہ قرآن پاک میں 49 مرتبہ آیا ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا۔ اور اقرب، یہ قرآن پاک میں 19 مرتبہ آیا ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ قریب، سب سے زیادہ قریب۔ اور اکبر، جیسے اللہ اکبر، یہ 23 مرتبہ آیا ہے قرآن پاک میں، اس کا معنی ہے بہت بڑا، سب سے بڑا۔ اور اکثر، یہ لفظ 80 مرتبہ آیا قرآن پاک میں، اس کا معنی ہے بہت زیادہ۔ اور احسن، بہت اچھا یا سب سے زیادہ اچھا، یہ 36 مرتبہ آیا ہے قرآن پاک میں۔ احق، سب سے بڑا حقدار۔ ادنا، سب سے زیادہ نزدیک اور سب سے زیادہ قریب۔ اظلم، اظلم، یہ 16 مرتبہ آیا ہے، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، یہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ۔ اولا، زیادہ قریب۔ یہ 12 الفاظ ہیں اور دوسرا کالم وہ بھی 12 الفاظ ہیں۔ تو اگر آپ 24 الفاظ یاد کرتے ہیں تو تقریباً 1050 کتنے بنتے ہیں، 1050 سے زیادہ یہ الفاظ یاد کر لیے۔ اگر آپ نے یہ 12 الفاظ یاد کر لیے اور 12 الفاظ جو کل میں نے بھیجے تھے وہ یاد کر لیے تو سمجھیں آپ نے قرآن پاک کے کتنے الفاظ یاد کر لیے، 1000 سے زائد الفاظ آپ نے یاد کر لیے۔
تو انشاءاللہ کل تک جو ہے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ الفاظ یاد کریں. یہ جو وکیب ہوتی ہے، وکیبلری ہوتی ہے، اس سے ہی زبان آتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا، ایک ڈاکٹر صاحب اپنی ریسرچ پیش کر رہے تھے کہ کسی بھی زبان کے اگر آپ 90 الفاظ یاد کر لیں اور ان الفاظ کو پھر استعمال کا طریقہ آپ کو آ جائے تو آپ ایک زبان بول سکتے ہیں. 90 الفاظ یاد ہو جائیں اور پھر ان الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ کوئی آپ کو بتا دے تو آپ ایک زبان بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم روزانہ 15 الفاظ یاد کریں اور یہ مہینے کے اینڈ تک 500 الفاظ بن جائیں گے جو کل قرآن کا 82% ہے، تو قرآن پاک کا بڑا حصہ ہم جاننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں امید کرتا ہوں آپ اگلے سبق تک اس کو یاد کر لیں گے. بارک اللہ فیکم. جزاک